بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف، اس کا یہ تیسرا اور آخری رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، اور جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہیں۔ یعنی مجرموں کو، کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب سب کو ڈال دیا جائے گا، پھر جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا بھر گئی ہے کہ اور بھی کوئی گنجائش ہے، تو جہنم کہے گی کہ نہیں، اس میں ابھی اور گنجائش ہے، اور بھی ہیں، تو ان کو بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ یعنی گویا ایک طریقے سے ڈرایا جا رہا ہے مجرموں کو، کافروں کو، کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کچھ لوگ ڈالے جائیں اور باقیوں کے لیے گنجائش نہ رہے۔ یہاں ایک دو چیزیں ہیں۔ جہنم یہ لفظ جو ہے عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں مؤنث سمائی، کیونکہ عربی کے اندر مؤنث ہونے کے لیے کچھ علامات مقرر ہیں، وہ اسم کے اندر جب ہوں گی تو تب اس کو مؤنث کہا جائے گا، لیکن اس میں کوئی تانیث کی نشانی نہیں ہے، پھر بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ سمائی ہے۔ عربی اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی پابند ہیں کہ ان کے مطابق اس لفظ کو مؤنث استعمال کریں۔ اب اس کا آپ اس طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک لفظ اگر جس طرح اہل زبان استعمال کرتے ہیں اس کے خلاف استعمال کیا جائے تو کتنا فرق پڑتا ہے سننے والے۔ مثلا ایک مرد کہے میں دیکھتی ہوں، یا عورت کہے میں دیکھتا ہوں، تو اب اہل زبان کے لیے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو جو تھوڑی بہت جانتے ہیں وہ تو عام استعمال کرتے رہتے ہیں کہ میں جانتی ہوں، مرد کہتا ہے میں جانتی ہوں، عورت کہتا ہے میں جانتا ہوں، لیکن اہل زبان کے لیے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تو عرب جو ہیں یہ جہنم کو، اس لفظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، یہ مؤنث لفظی ہے، مؤنث سمائی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا جہنم سے ہم کہیں گے حل امتلأت، امتلأ بھرنا، تو اسی سے امتلأ، امتلأ، امتلأوا، امتلأت، اور آگے واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا امتلأت، کیا تو بھر گئی، وتقول، اور جہنم کہے گی، یہاں بھی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، یقول نہیں کہا، کیونکہ یقول واحد مذکر غائب کا، کوئی اگر مذکر ہو تو اس کے بارے میں کہے گا وَيَقُولُ، وہ کہتا ہے، تقول وہ کہتی ہے، یعنی جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کوئی اور بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں بڑی بنیادی ہیں عربی کی، کہ ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اگر عربی کو جاننا یا عربی کی ٹرانسلیشن کرنا یا عربی کو سمجھنا ہو تو یہ چیزیں، اب دیکھیں نقول، اس کا معنی ہے ہم کہتے ہیں یا ہم کہیں گے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ تقول یہ دو دفعہ استعمال ہوتا ہے، ایک وہ عورت کہتی ہے یا کہے گی، اور تو کہتا ہے یا کہے گا۔ یقول وہ مرد کہتا ہے، اب یہ یقول، تقول، تقول، اقول، نقول، یہ سارے تو ایک ایک لفظ کے بدلنے سے اس کے معنی بدلتے ہیں۔ تو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وَتَقُولُ حَلْ مِن مَزِيدٍ، اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جہنم متقین کے، غیر بعید، بعید نہیں ہوگی، دور نہیں ہوگی، وہ قریب ہوگی۔ ازلفا
قریب ہونا، اب اس سے پھر مجہول آ گیا، ازلفا قریب کیا جانا، ازلفت چونکہ جہنم مؤنث لفظی ہے تو اس لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، اور جنت یہ مؤنث یعنی نظر آ رہی ہے، تا اس میں تا اس کے آخر میں ہے تو یہ اس کا فاعل ہے، ازلفت الجنت، جنت قریب کی جائے گی متقین کے اور وہ دور نہیں ہوگی۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا پیارا نقطہ یہاں پہ بیان کیا ہے کہ ازلفت الجنت، جنت قریب کی جائے گی، تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں یعنی وہ لوگ، فرماتے ہیں جہنمیوں کے ذکر کے بعد اب اپنے دوستوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے، فرمایا کہ جن لوگوں نے ہم سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی اور تمام عمر ہمارے احکام کی بجا آوری میں کوشاں رہے، قیامت کے دن ان کی عزت افزائی کا عجیب ہی منظر ہوگا۔ انہیں جب جنت میں داخل ہونے کا اذن ملے گا تو جنت تک کا طویل فاصلہ طے کرنے کی انہیں زحمت نہیں دی جائے گی، چل کے جاؤ بھائی اتنا فاصلہ طے کر کے جاؤ، یہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت ان کے قدموں میں حاضر کر دی جائے گی، ازلفت الجنت، جنت کو قریب کیا جائے گا، ان کو نہیں کہا جائے گا بھائی تم چل کے جاؤ جنت میں داخل ہو، بلکہ وہ ازلفت الجنت للمتقین، کہ جنت کو ان کے قریب کیا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ انہیں جنت کے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو جنت کے نزدیک کیا جائے، بلکہ جنت کو متقین کے نزدیک کیا جائے گا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں نزدیک اور بعید کا ایک تصور پہلے ہوتا تھا، آج کے دور میں یہ فاصلے بھی سمٹ گئے ہیں اور قریب اور بعید کے نئے نئے پیمانے آ گئے ہیں، ایک آدمی مشرق میں ایک مغرب میں ہے اور اس طرح گفتگو ہو رہی ہے کہ جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اور جہاں آج سے 100 سال پہلے اگر کہیں جانے کے لیے 6 مہینے درکار تھے، آج وہاں ایک دن میں آدمی پہنچ جاتا ہے، تو وہی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ، تو وہاں پر بھی جنت کو ان کے قریب کیا جائے گا، ان کو جنت کے قریب نہیں بلکہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت ان کے قریب ہوگی، للمتقین، متقین پرہیزگار لوگ جنہوں نے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاری ہے، جنت ان کے قریب کی جائے گی، غیر بعید دور نہیں ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، ہاذا، یہ ہے، ما، وہ چیز، توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اگر تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ اب یہ جنت ہے جو تمہارے قریب کر دی گئی ہے، تمہیں چل کے وہاں تک جانے کی بھی زحمت نہیں دے گی، بلکہ خود جنت کو تمہارے قریب کیا گیا ہے۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے، یعنی جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور حفاظت کرنے والا۔ اواب اور حفیظ کا معنی مفسرین کرام کے حوالے سے حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے اس طرح بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اواب کون ہے؟ شعبی اور مجاہد، یہ شروع دور کے تابعین کے جو مفسرین گزرے ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ اواب کسے کہتے ہیں؟ هو الذی یذکر ذنوبہ فی الخلوۃ فیستغفر اللہ فیہا،
عام طور پر انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں اور گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ گناہوں کے لیے ہم نے کوئی رجسٹر تیار نہیں کیا، نیکیوں کے لیے ہم نے رجسٹر تیار کیے ہوئے ہیں جس میں لکھتے رہتے ہیں ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا، ہم نے فلاں بھی کیا، وہ ہمیں یاد رہتی ہیں، گناہوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ گناہ یاد رکھنے چاہیے اور نیکی کو بلا دو کہ گناہ جو ہے اس سے توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکی کر دی، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اب اس کو یاد رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے گناہوں کو، تاکہ ان سے توبہ و استغفار کی جائے۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو تو یاد رکھتا ہے اور گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا اواب کون ہے؟ جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی مانگے، ان سے بخشش مانگے، اس کو کہا جاتا ہے اواب۔ کہ انسان اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے وہ جلوہ کرے یا روئے یا آنسو بہائے یا اس طرح کے کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کرے، نہیں، اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی خطاؤں کو، لغزشوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی معافی مانگے، اس کو کہا جاتا ہے اواب۔ اور حفیظ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں حفیظ لما استودعہ اللہ تعالی من حقہ و نعمتہ وَأْتَمَنَهُ عَلَيْهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی، اس کی گراں قدر نعمتوں کا شکر کرے اور جو قوتیں اور صلاحیتیں، جو وسائل و اختیارات اسے بطور امانت دیے گئے ان میں خیانت نہ کرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جو بھی صلاحیت دی ہے ان کا حق ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دیا ہے، اس مال و دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں حق کے ساتھ خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم کی دولت دی ہے، اس علم کو آگے پھیلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت، طاقت، صحت دی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرے، اس کی نافرمانی سے بچے، تو اس کو کہا جاتا ہے حفیظ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو متقین کے قریب کرے گی، قریب کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ قریب ہوگی، دور نہیں ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ ہر رجوع کرنے والے اور حفیظ، حفاظت کرنے والے کے لیے ہے۔ من خشی الرحمن، اب مزید اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، متقین، اواب، حفیظ۔ من خشی الرحمن بالغیب، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے بالغیب، بن دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے لیکن خوف الہی دل کے اندر ہے۔ اور یہ بھی معنی ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو سنانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف خوف الہی، اکیلے میں بیٹھا ہے، جس طرح کہ وہ اواب کے معنی میں بھی بیان کیا گیا کہ وہ خوف الہی صرف اس لیے ہے کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا خالق و مالک، میرا مولا ہے۔ تو بن دیکھے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو سنانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے۔ جو من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرا بالغیب، بن دیکھے۔ تو یہاں بھی ایک مفسرین کرام نے ایک بڑا نقطہ بیان کیا ہے کہ یہاں پہ من خشی اللہ یہ نہیں کہا، من خشی الرحمن، کہ صفت رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی
کہ اس کے دل کے اندر اور اس کے دل و دماغ میں یہ چیز موجود ہے کہ میرا اللہ رحمان ہے، جب میں صدقے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کروں گا تو وہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے گناہ جتنے بھی ہیں، لیکن میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں گناہگار بھی اگر صدقے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو وہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پھر بھی اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو صفت رحمان یہاں بیان کی، من خشی اللہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن من خشی الرحمان صفت رحمان بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جو بھی اس کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا، وجاء بقلب منیب، اور رجوع لانے والا دل، منیب جو رجوع کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایسا دل لایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور دل وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے وہ دل ہونا نہ ہونا اس کا برابر ہے۔ ادخلوها بسلام، ان متقین کو حکم ہوگا، جنت ان کے قریب کی جائے گی اور پھر حکم ہوگا داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہے ہمیشہ رہنے کا دن، یعنی اب جنت میں جب داخلہ ہوگا تو پھر وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اور جنت کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو یہ ہمیشہ خلود، ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ وہاں سے یہ بھی نہیں ہوگا کہ خدشہ ہو کہ پتہ نہیں کس وقت یہاں سے جنت سے نکال دیا جائے، یعنی یہ خدشات سارے وہاں پہ ختم ہو جائیں گے، نہ تکلیف ہے، نہ پریشانی ہے، نہ بیماری ہے، نہ وہاں سے نکالے جانے کا کوئی خطرہ اور خدشہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان متقین کو حکم ہوگا جنت قریب کی جائے گی، اور حکم ہوگا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرشتے بھی ان پر سلامتی بھیجیں گے، اور خود رب ذوالجلال ان پر سلامتی نازل فرمائے گا، اور حکم ہوگا ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے وہاں پہ ہر وہ نعمت ہوگی جو وہ چاہیں گے، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے وہ ان کو وہاں پہ ملے گی۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی ان کی طلب، خواہش، سوچ سے بڑھ کر جنت کی نعمتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایسی نعمتیں جنت میں ہوں گی ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، بلکہ کسی انسان کے دل کے اندر ان کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں عطا فرمائے گا کہ جس نعمت کی، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ وہاں پہ موجود ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جنت کے اندر کوئی بھی نامناسب خیال انسان کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا، تو جو بھی وہ چاہیں گے وہ ہر چیز اور ولدینا مزید، ان کے چاہنے سے بڑھ کر وہ کون سی نعمت ہوگی، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، یعنی جنت والوں کو، جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جنت والو۔ وہ عرض کریں گے لبیک ربنا و سعدیک، یا رب ذوالجلال ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہوگے؟ وہ کہیں گے ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم کو اس سے بھی افضل چیز عطا کروں؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ان نعمتوں سے افضل اور بہتر اور کون سی نعمت ہوگی؟ یعنی ہر قسم کی نعمتیں یہاں موجود ہیں، تو اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم پر اپنی رضا حلال کر دی اور تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ والا دینا مزید، یعنی اس سے بھی بڑی نعمت جو کسی کے تصور میں بھی نہیں تھی، کہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ دوسری حدیث پاک حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی طرح ایک اور آیت بھی قرآن پاک میں سورہ یونس یہ 11ویں سپارے میں گزری ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ نیک کام کرنے والوں کا اچھا اجر ہے اور اس سے بڑھ کر، یعنی ایکسٹرا اضافی ان کو ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ زائد انعام کیا ہے؟ یعنی کسی نے پوچھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا کہ بے شک تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے۔ اہل جنت کہیں گے کیا اللہ نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا اللہ نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی یہ ساری نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے چہرے سے حجاب کھول دے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دن اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں دی کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار بے کیف ہوگا۔ اب ہم اس کو یہاں نہیں سمجھ سکتے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کیونکہ دیکھنے کے لیے کسی چیز کا سامنے ہونا اور ایسی چیز ہونا جو دیکھی جا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے یا کسی طرف میں ہونے سے پاک ہے، یہ ساری، لیکن کس طرح ہوگا یہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن بے کیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنت کے اندر، اور یہ ایسی نعمت ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ نے ان کو اس سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں دی کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی۔ تو للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ جو زیادہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور یہاں جو ہے کہ والدینا مزید، جنت کی نعمتیں جو بھی وہ چاہیں گے ان کو ملیں گے، اور اس سے بڑھ کر وہ کیا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوگی۔ ایک اور بڑی طویل حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ان کے پاس ایک سفید آئینہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا،
میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے، یعنی جمعہ کا دن جو آپ کے اوپر آپ کا رب پیش فرمائے گا تاکہ وہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید ہو جائے، یعنی جمعہ کا دن جو ہے، اور آپ اول رہیں اور یہود و نصارہ آپ کے بعد، کیونکہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ خاص عبادت کا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے۔ تو عرض کی حضرت جبریل امین نے تاکہ آپ اول رہیں، پہلے آپ کا دن آئے عبادت کا، پھر یہودیوں کا، پھر عیسائیوں کا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی آپ کے لیے اس میں خیر ہے، اس میں آپ کے لیے ایک ایسی ساتھ ہے کہ جو شخص بھی اس میں خیر کی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا، یا اس سے زیادہ عظیم چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دی جائے گی۔ یعنی جمعہ کے اندر وہ خاص ایک گھڑی ہے جمعہ کے دن کہ جس میں جو بھی دعا مانگی جائے یا تو وہ ملتی ہے یا اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور وہ کسی شر سے پناہ طلب کرے گا تو اس سے بڑے شر سے اس کو پناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ سیاہ نقطہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ساعت ہے جس میں جمعہ قائم ہوتا ہے، اور حضرت جبریل امین نے عرض کیا ہمارے نزدیک جمعہ سید الایام تمام دنوں کا سردار ہے، اور ہم آخرت میں اس کو یوم المزید کہیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اس کو یوم المزید کیوں کہوں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک آپ کے رب عز و جل نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو مشک سے زیادہ خوشبودار اور سفید ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی علیین سے اپنی کرسی پر جلوہ فرما ہوگا اپنی شان کے مطابق، اسی کرسی کے گرد نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء کرام آ کر ان ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، پھر ان ممبروں کے گرد سونے کی کرسیاں ہوں گی، پھر صدیقین اور شہداء آ کر ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، پھر اہل جنت آئیں گے اور وہ ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے، پھر ان کے اوپر ان کا رب تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائے گا حتیٰ کہ سب اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، اور وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، یہ میری عزت کی جگہ ہے، تم مجھ سے سوال کرو، پس اہل جنت اس سے رضا کا سوال کریں گے حتیٰ کہ ان کی رغبت ختم ہو جائے گی، یعنی وہ ان کی مانگ ختم ہو جائے گی، پھر ان کے لیے وہ نعمتیں کھولی جائیں گی جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ یہ مجلس اتنی دیر رہے گی جتنی دیر میں لوگ جمعہ سے فارغ ہوتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھے گا اور اس کے ساتھ ہی صدیقین اور شہداء بھی اپنی کرسیوں پر چڑھیں گے، اور بالا خانے والے بھی اپنی کرسیوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ وہ بالا خانے سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی کاٹ پیٹ اور توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، یا سرخ یاقوت کے ہوں گے یا سبز زمرد کے ہوں گے، ان کے دروازے ایک جیسے ہوں گے، ان میں ایک دریا ہوگا، پھر پھل، یعنی یہ ساری جنتیں گے ان نعمتوں کا بیان۔ پھر ان کو جمعہ کے دن کے سوا اور کسی دن کی احتیاج اور ضرورت نہیں ہوگی، تاکہ اس دن ان کو زیادہ کرامت حاصل ہو اور اس دن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی سعادت ملے، اور اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم المزید ہے، یعنی ہر جمعہ میں پھر وہاں پہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا۔ تو یہ اس کو سید الایام اور یوم المزید اس لیے کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان یعنی جنتیوں کو وہاں پہ یہ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ والدینا مزید کا مصداق ہے، اور للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی جو بھی ان کے اجر سے بڑھ کر جو ہوگا وہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور یہ ایسی نعمت ہوگی کہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑھ کر نعمت یہ جنتیوں کے لیے ہوگی۔ آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ،
ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی جماعتیں، کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا. ہم اشد منہم بطشا، جو قوت اور طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے. یعنی اہل مکہ ان کو اپنی قوت اور طاقت پہ ناز ہے، جو اسلام کے رستے میں رکاوٹ ڈال رہے تھے اور اسلام سے انکار کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلے بھی بڑی بڑی طاقتور قومیں جن کو اپنی قوت اور طاقت پہ بڑا ناز تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو کوئی ان کا لشکر، ان کا جتھا، ان کی جماعت، ان کی قوت طاقت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکی. تو فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا. ہم اشد منہم بطشا، جو پکڑ میں، قوت طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پس وہ گھومے پھرے شہروں میں. حل من محیص، تو کیا ان کو کوئی ٹھکانہ ملا، کوئی ایسی جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھے؟ کوئی ایسی جگہ ان کو نہ مل سکی جہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے. ان فی ذالک لذکرا، بے شک اس میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کے لیے دل ہو. اب دل تو سبھی کا ہوتا ہے، بغیر دل کے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. جب تک دل ہے اور دل کام کر رہا ہے اس وقت تک انسان زندہ ہے، اور دل کام چھوڑ دے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو دل تو سبھی کا ہے، لیکن اصل دل وہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، جو رب کی یاد میں محو رہے. اور جس دل کے اندر رب کی یاد نہیں ہے وہ دل پھر ہوا نہ ہوا. زندگی کا ذریعہ تو ہے، زندگی کا سبب تو ہے، لیکن اس کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی دل کی قدر و قیمت ہے جو اس کی یاد کے اندر محو رہتا ہے. تو اس لیے گویا دل اسی کے پاس ہے جس کا دل رب کی یاد کے اندر مگن رہے، اور جو دل رب کی یاد میں مگن نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کے لیے دل ہو، یعنی ایسا دل جو رب کی یاد میں محو رہتا ہے. او القى السمع، یا اس نے یعنی توجہ کی، وہو شہید، اور وہ موجود ہے، حاضر ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سنا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. 6 دنوں کے اندر تمام مخلوقات جو ہیں، آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری مخلوق جو ہے 6 دنوں میں پیدا کی. اب 6 دن سے مراد ہمارے یہ 6 دن مراد نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو یہ دن جب سورج ہی نہیں ہے، چاند ہی نہیں ہے، تو یہ تو سورج کے طلوع اور غروب سے دن بنتا ہے، سورج نکلتا ہے، دن شروع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. تو اس طرح دن اور رات بنتے ہیں، اور دن اور رات مل کے ایک یوم، ایک دن بن جاتا ہے. تو جب سورج ہی نہیں ہے، چاند ہی نہیں ہے، طلوع غروب بھی نہیں ہے، تو اس سے مراد 6 دور ہیں کہ جن کے اندر ان آسمان و زمین کی تخلیق کی گئی ہے. اتنی مدت مراد ہے جتنی مدت 6 دنوں کی ہوتی ہے، یعنی 24 گھنٹے کا ایک دن ہے. تو اس طرح 144 گھنٹے 6 دنوں کے بنتے ہیں. تو یہ مراد ہے کہ اتنی مدت کے اندر آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. 6 ایام دن.
یومن کی جمع. تو زمین و آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے تمام مخلوقات کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا. وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. اس میں وہ اس چیز کا رد ہے جو تورات اور انجیل وغیرہ میں جس طرح، کیونکہ ان چیزوں میں خود لوگوں نے اپنے پاس سے بڑھا لیا یا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی مرضی کا ترجمہ کیا، ترجمے سے آگے پھر ترجمہ ہوا، اس نے کہا نہیں یہ لفظ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے یہ لفظ مناسب ہے، پھر آگے ترجمہ ہوا، تو کرتے کرتے کچھ کا کچھ بن گیا. تو وہاں پہ تورات اور انجیل وغیرہ میں یہ چیزیں ہیں، موجودہ بھی جو ملتی ہیں ان میں بھی یہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے یہاں لکھے ہیں کہ فرماتے ہیں اس میں یہود و نصارہ کے اس زعم باطل کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات کی تخلیق کی. یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ 6 دن میں تخلیق کی، لیکن آگے وہ کہتے ہیں 7ویں دن آرام کیا. گویا کائنات کی تخلیق سے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ تھک گیا اور اسے آرام کی ضرورت محسوس ہوئی. آگے فرماتے ہیں موجودہ تورات میں ہے، اس کا آگے حوالہ دیا ہے، خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین، دریا اور سب کچھ جو ان میں ہے بنایا اور 7ویں دن آرام کیا. ایک اور حوالہ ہے 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا، تازہ دم ہوا. ایک اور حوالہ ہے خدا نے اپنے سارے کاموں کو پورا کر کے 7واں دن آرام کیا. تو یہ ان کا یہ ہے کہ 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں، کیونکہ تھکاوٹ ہو گئی تھی تو 7ویں دن آرام کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. یہ چیزیں انسان کے لیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ عیب شمار ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. تو فرمایا ہم نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. فاصبر علی ما یقولون، پس آپ صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں، یعنی کافر ہیں جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. تو فاصبر علی ما یقولون، آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے قبل، سورج نکلنے سے پہلے. وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے سے پہلے. تو طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز ہے، اور غروب شمس سے پہلے اس میں ظہر اور عصر دونوں آ جاتی ہیں. ومن اللیل، اور رات میں بھی، سورج غروب ہو گیا رات شروع ہو گئی تو مغرب اور عشاء کی نماز یہ رات میں آ جاتی ہیں. تو گویا 5 نمازوں کا یہاں پہ ذکر آ گیا. قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ہے، اور قبل الغروب، غروب سے پہلے اس میں دونوں آ جاتی ہیں ظہر اور عصر. ومن اللیل، رات میں مغرب اور عشاء آ جاتی ہیں. فسبحہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد، یعنی نمازوں کے بعد بھی. اب سجدوں کے بعد، نمازوں کے بعد، یعنی فرض نمازوں کے بعد نوافل کو ادا کرنا. فرض نمازیں جو ہیں ان کے بعد، جن نمازوں کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں، مثلا ظہر کے بعد، اسی لیے ظہر کے بعد 2 سنت پڑھی جاتی ہیں اور 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. مغرب کے بعد بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اس لیے مغرب کے بعد بھی 2 سنت اور 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. عشاء کے بعد بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی 2 سنت اور 2 نفل پڑھتے ہیں، اور وطر کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. تو
ادبار السجود، سجود سے مراد فرض نمازیں اگر لی جائیں تو فرض نمازوں کے بعد بھی یعنی اور سنتیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد بھی جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک اور بحث بھی ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک مغرب سے پہلے بھی سنت ہے، جس طرح فجر سے پہلے سنت ہے، ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے سنت پڑھی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام 2 رکعتیں مغرب سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے عرب کے اندر عربی جتنے ہیں وہ سب پڑھتے ہیں۔ مکہ شریف، مدینہ شریف بھی اذان کے بعد 2 رکعت وہ سنت کی پڑھتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ مغرب سے پہلے اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ مغرب کی اذان جب مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا تو اب اس وقت نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جلدی جو ہے مغرب کی نماز ادا کی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ سنت نہیں ہے لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو جائز ہے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک گاؤں میں گیا تو وہاں پہ ایک مسجد تھی، اس میں تقریر ہو رہی ہے، تو وہ ہماری اہل حنفی مسلک کی ایک ہدایہ کا حوالہ دے رہے ہیں، اس میں یہی ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت نہیں ہے۔ اب 2 رکعت سنت نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یعنی اگر سنت نہیں ہے تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ اب وہ ایک حدیثیں بے شمار ہیں، تو اس بات پہ اتنا زور دیا جا رہا ہے مغرب سے پہلے 2 سنت پڑھنے پہ کہ گویا کہ یہ فرض سے بھی بڑھ کر اس کو درجہ دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ شروع میں صحابہ کرام میں بھی اس میں اختلاف ہے، ائمہ میں بھی اختلاف ہے، پڑھ لیا جائے تو حرج کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی سنت سمجھ کے پڑھتا ہے، جن ائمہ کے نزدیک سنت ہے وہ سنت سمجھ کے پڑھیں گے، ان کو ثواب ملے گا۔ اور ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ اور اب جو سنت متفقہ ہے، جس میں کوئی اختلاف ہے، وہ تو پڑھتے نہیں، نماز پڑھی نہیں تو بھاگے نہیں۔ جو جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو موقدہ ہے، ظہر کے بعد سنت موقدہ ہے، مغرب کے بعد سنت موقدہ ہیں، عشاء کے بعد سنت موقدہ ہیں، وہ تو وہ لوگ پڑھتے نہیں۔ جن کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بلا وجہ اگر چھوڑی تو ان کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی بھئی یہ کیوں نہیں پڑھی، تو جن کے بارے میں تاکید ہے وہ تو پڑھتے نہیں، اور جو جن کی تاکید نہیں ہے بلکہ جن کا سنت ہونا ہی مختلف ہی ہے کہ سنت ہے بھی کہ نہیں، ان کے بارے میں اتنا زور دیا جاتا ہے کہ شاید اگر ان کو چھوڑ دیا تو پتہ نہیں آدمی مسلمان بھی رہے گا کہ نہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ مغرب سے پہلے 2 سنت ہمارے نزدیک بھی یعنی 2 رکعت پڑھنا جائز ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے، وقت شروع ہوتے ہی اذان ہو اور اذان کے فوراً بعد جو ہے وہ مغرب کی نماز ادا کی جائے۔ یہ سنت طریقہ، اگر اس میں تاخیر کریں گے تو ثواب کے اندر کمی واقع ہوگی۔ تو بہرحال یہ ہمارے نزدیک بھی اگر کوئی پڑھے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ مغرب کی نماز فوراً ادا کی جائے۔ اب نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر فرمایا کہ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، اس میں فجر کی نماز، قبل الغروب، غروب سے پہلے ظہر اثر آ گئی، اور من اللیل، رات میں مغرب عشاء آ گئی۔ آگے فرمایا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد یعنی نمازوں کے بعد بھی۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو نمازوں کے فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہیں،
کہ جن جن نمازوں کے بعد سنتیں یعنی نوافل کا وقت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں پڑھی، تو وہ ظہر کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہیں، مغرب کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہیں، عشاء کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہیں، اسی طرح فجر سے پہلے 2 سنت مؤکدہ ہیں، اور ان کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں فرض سے پہلے، ان کو قریب الوجوب کہا جاتا ہے، یعنی واجب کے قریب قریب ہے، ان کی بہت زیادہ تاکید ہے فجر کی سنتوں کی۔ اسی طرح ظہر سے پہلے 4 سنت جو ہیں سنت مؤکدہ ہیں، جن کو بغیر شرعی مجبوری کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ عصر اور عشاء سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ ہیں، یعنی وہ پڑھنا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ تو ایک تو ہو گیا ادبار السجود، فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی ادائیگی، اور دوسرا ہے فرض نمازوں کے بعد ذکر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، حمد و ثنا، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ بعض روایات میں 34 مرتبہ آتا ہے، بعض میں 33 مرتبہ۔ تو یہ 100 کا عدد پورا ہو جائے گا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ اگر چوتھا کلمہ جو ہے وہ پورا پڑھ لیا جائے تو اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ چنانچہ کئی احادیث مبارکہ میں یہ چیز آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ فقراء صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، یعنی وہ صحابہ کرام جن کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت نہیں تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہمارے مالدار جو بھائی ہیں وہ بلند درجے اور دائمی نعمتیں لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یعنی جو نیکی ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور ان کے پاس چونکہ مال ہے تو وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، جو ہم نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام میں جو مسابقت یا مقابلہ، کمپٹیشن جو ہوتا تھا وہ نیکی کے اندر ہوتا تھا، کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، یہ کمپٹیشن، یہ مقابلہ ان کے اندر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری طرح جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور ان کے پاس مال و دولت ہے تو وہ ہم سے یعنی صدقہ و خیرات کر کے، اور وہ مالی جو ہے مال کے ساتھ جو نیکیاں کما رہے ہیں وہ ہم نہیں کما سکتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو تم اپنے اوپر سبقت کرنے والوں کی عبادتوں کا اجر پا لو گے، یعنی جو اجر ان کو صدقہ و خیرات سے مل رہا ہے تم اس عمل کو کرو گے تو تمہیں وہی اجر مل جائے گا، سبحان اللہ، اور تمہارے بعد کوئی اور ان عبادتوں کے اجر کو نہیں پا سکے گا، اور تم اپنے دور کے لوگوں میں سب سے افضل ہو جاؤ گے ما سوا ان کے جو ایسا ہی عمل کرے۔ تو حضور نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، اس میں 33 مرتبہ کا ذکر ہے، بعض روایات میں 34 کا بھی ذکر ہے، بہرحال تو فرمایا کہ یہ کہو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم میں اختلاف ہوا کہ بعض نے کہا 33 وہ اس میں، تو آگے بعض روایات میں یہ بھی ہے۔ اب وہ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ دوسروں نے دیکھا بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو پتا چلا بھئی اتنے ثواب کا عمل ہے، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ پھر وہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ عمل تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، پھر وہ ہم سے بڑھ گئے۔ حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال تم اس عمل کو جاری رکھو۔ تو نمازوں کے بعد یہ جو اذکار ہیں ان کی بھی
بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو ادبار السجود میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل یعنی سنتوں اور نوافل کی ادائیگی اور جو مسنون اذکار ہیں ذکر ہیں ان کو بھی کیا جائے۔ وَاسْتَمِعْ، غور سے سنو، یوم یناد المناد، جس دن پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، یعنی قیامت کے دن، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ چیخ سنیں گے حق کے ساتھ، یعنی سور پھونکا جائے گا۔ ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے، یعنی 2 دفعہ ہوگا۔ پہلے ایک دفعہ حضرت اسرافیل سور میں پھونک لگائیں گے تو جو بھی اس وقت زندہ ہوں گے سب پہ موت طاری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ ان کو حکم ہوگا تو پھر سور پھونکیں گے تو پھر سب کے سب زندہ ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ تو ذالک یوم الخروج، یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ انا نحن نحیی و نمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہی زندگی دینے والے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم، جس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی، یعنی قبریں شق ہوں گی اور سب قبروں سے نکلیں گے سراعا، جلدی جلدی۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا، یہ حشر ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں اور اس کے لیے عقلی استحالے پیش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان مر گیا، قبر میں چلا گیا اور اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں شامل ہو گئیں اور پھر اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اس کا جواب بار بار دیا گیا قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں کہ زبردستی ان کو اسلام میں لے آئیں، نہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ اس کو جو عذاب سے، وعید سے ڈرتا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا کہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ رب کے احکام کو پہنچا رہے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو آپ پر فریضہ عائد کیا ہے، آپ کما حق ہو اس کو ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تو آپ بری الذمہ ہیں۔ اب جو قبول کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے اور جو قبول نہیں کرے گا اپنا نقصان ہے۔ قبول کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور جنت ملے گی، اور جو انکار کرے گا، نہیں مانے گا، وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اے میرے محبوب، آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر تبلیغ کا فریضہ جو عائد کیا تھا آپ نے اس کو ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ محبوب کسی کو زبردستی مسلمان بنانا یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کا کام ہے رب کے احکام کو پہنچا دینا، وہ آپ نے پہنچا دیے۔